والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تكن أرض الله واسعة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سبحان الله. سبحان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جو احباب اندر بیٹھے ہیں باہر تشریف فرمائے، سب سے گزارش ہے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ کریم بھائی ندیم اتاری صاحب جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کا عمرہ، ان کی والدہ ماجدہ کا عمرہ قبول فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو بھی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین. آمین. میری محفل فخر السادات محترمی جناب سید الفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد، مہمان معظم محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، دیگر نقیب محفل، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی حوالے سے آج یہ محفل منسوب ہے، ماشاءاللہ. تو میں اختصار کے ساتھ وہ تمام پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا. اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. سب سے پہلے جن کا اول ہے انہی کا تذکرہ. یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت کے مقدر میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت آئی ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. حضور نے جن سے کمال درجے محبت کی ہے امت پر حق ہے کہ وہ بھی صدیوں کے بعد نہیں قیامت تک ان کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ شہزادہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
میں اگر یہ جملہ کہوں جو پہلی مرتبہ زبان پہ آ رہا ہے کیا بات. کہ امت کا سب سے بڑا شہزادہ امام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ. امت کا سب سے بڑا شہزادہ. اور امت کا جہاں سب سے بڑا شہزادہ امام حسین ہے، صحابہ بھی آپ کو شہزادہ مانتے تھے، حضور بھی مانتے تھے، سبحان اللہ. اور بحمداللہ 14 صدیوں کے بعد اللہ جانتا ہے کہ ہم بھی ان کو شہزادہ ہی مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادے دنیا میں لوگ تو کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا شہزادہ ہے، ہو سکتا ہے نسب میں، صورت میں، واہ. لیکن آپ میں ہر کمال خوبی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، تحمل مزاجی کے اعتبار سے، ماشاء علم اللہ. کے اعتبار سے، جرأت کے اعتبار سے، ماشاء اللہ. سخاوت کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، وفا کے اعتبار سے، اور دین پہ استقامت کے اعتبار سے شہزادہ کائنات میں امام حسین ہے. اور دیکھیے اس کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا کہا. جس انداز میں انہوں نے آپ کو شہزادہ کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا. سبحان اللہ. ذرا آپ غور کریں، محبت کا اظہار بھی ہے، کیا کمال درجے کی محبت ہے جب آپ نے اپنے شہزادے کو جنگ کے موقع پر واپسی پر مال غنیمت میں 500 درہم دیا. 500 درہم باقی کو بھی. جب یہ شہزادے آئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 1,000 درہم دیا. سبحان اللہ. سنیں، ذرا غور کریں، اللہ کی قسم محبت کا انداز یہاں دیکھیں، ذرا دائیں بائیں چھوڑیں، اپنے مسلک کو ہم دیکھیں ذرا، کیا محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور میں جہاد اس وقت سے کرتا ہوں جب حضور کی ظاہری حیات میں تھے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو بچپن تھا ان کا، یہ تو بعد میں جہاد شروع کیا، میں تو پرانا جہاد کر رہا ہوں. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا، سننے کے قابل ہے. فرمایا جاؤ ایسا کرو جس طرح ان کی نانی ہے تم ویسے اپنی نانی لے کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ان کے نانا ہے تم ویسے نانا لے کے آؤ. واہ. جیسے ان کی خالائیں ہیں تم ویسے خالائیں لے کے آؤ. جیسے ان کی پھوپیاں ہیں تم ویسے پھوپیاں لے کے آؤ. جیسے ان کے ماموں ہیں تم ویسے ماموں لے کے آؤ. ذرا آپ غور کریں کس محبت کا انداز ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں، تمہارے آباء و اجداد ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حسینیت حسینیت حسینیت. نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. پھر ذرا آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا تو 14 صدییں گزر گئی ہیں، امت چوم رہی ہے. اور ان شہزادوں کو تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر بھی دیکھا، منبر رسول پر بھی دیکھا، صف و حضر میں بھی دیکھا، اور گھر میں بھی دیکھا. تو صحابہ کرام سب سے زیادہ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت ان شہزادوں سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیں، ادب دیکھیں. آج تو لوگ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ان کا ادب دیکھیں ذرا. کمال درجے کا واقعہ ہے.
ایک جنازے میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کر رہے ہیں. اسی جنازے کے اندر ابی ہریرہ بھی موجود ہے. حضرت ابی ہریرہ نے بلایا، قریب کیا، چھوٹی سی عمر ہے، اپنی چادر اوپر ڈالنے والی اتاری اور ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. اللہ اکبر. اللہ. پاؤں صاف کرنے لگے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے نبی کے بڑی عمر والے صحابی، آپ ایسا نہ کریں. کہاں آپ کی عمر ہے، کہاں آپ کا منصب ہے، کہاں آپ کا مقام ہے، اور میں تو چھوٹی عمر کا ہوں. حضرت ابی ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، اے میرے نبی کے شہزادے، جتنا آپ کے مقام اور مرتبے سے میں باخبر ہوں، اگر ان اہل مدینہ کو علم ہو جائے تو تمہیں زمین پہ چلنے ہی نہ دے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. کیا غور محبت، کیا محبت. تمہیں زمین پہ چلنے ہی نہ دے، چلنے ہی نہ دے. امت کے شہزادہ، ذرا آپ غور فرمائیں نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، من احب اللہ حسین حسین سبت من الاسباط. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا بات. یعنی یہ آخری قریب کا تعلق حضور نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان کہ حسین اور میں کبھی جدا ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ہمارا اتنا تعلق ہے گہرا کہ ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسری بات، حضور نے فرمایا میرے حسین سے میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا حسین السبت من الاسباط. اس پوری کائنات میں انبیاء، رسول، کائنات میں بادشاہوں کے بھی نواسے ہوتے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جوانوں ذرا غور سے سنو. حضور نے فرمایا حسین بھی نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، لیکن حسین جیسا نواسا کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. کیا بات ہے. بے شک، بے شک. محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایمان تازہ کرنے والا میں نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے. اور میں ساری کائنات میں ہوں، میرے نواسے بھی ہیں، آپ میں کئی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ بادشاہوں کے نواسے، علماء کے نواسے، پیروں کے نواسے، سرمایہ داروں کے نواسے، ساری دنیا کے نواسے ہوتے ہیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حسین سبت من الاسباط. حسین جو ہے نواسوں میں سے ایک ایسا نواسا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ان کی باتیں کرتے رہے تو یہ تو باتیں ایک ختم ہونے والی لذت، نہیں. سکون، دل کو قرار دیتی ہیں. دوسرا موضوع، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا بھی عرص ہے، بے شک. محدث اعظم کا بھی عرص ہے. جی. امام اعظم پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے. تمام ائمہ کے آپ سردار ہیں، اور آپ ہم سب امام اعظم کی اقتدا کرتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا منصب کیا ہے؟ میں تاجدار حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں جو آپ نے کشف المعجوب میں خود لکھی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا. جب میں سو گیا تو میں نے خواب کیا دیکھا؟ باب بنی شیبہ کی جانب سے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور ایک بوڑھے آدمی کو حضور نے اس طرح ہاتھ میں لے رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان کہتے اللہ. میں حیران ہو گیا، کون ہے جس کے ساتھ حضور اتنا محبت کر رہے ہیں، اتنا شفقت کر رہے ہیں، اور اتنا اپنے قرب میں خاص میں رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے قریب ہوا، میں نے دست بوسی کی تو میرے دل میں جو خیال آیا تھا، حضور نے فرمایا علی حجویری تو نہیں جانتا یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کا مرکز، تقوی کا مرکز، اخلاق کا مرکز، حضور کی دربار میں حاضر ہوئے. السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین. آپ نے جب یہ کہا تو قبر انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام
یا امام المسلمین، اے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبت ہے کہ آپ ان کے علم کی بات کریں۔ امام مالک سے پوچھا گیا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا امام مالک کے بارے کی بات کرو، فرمایا اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا، یہ سامنے ستون ہے مٹی کا، اگر اس کو اپنے علم کے زور سے سونے کے ثابت کرنا چاہتے تو دلائل کر سکتے تھے۔ واہ کیا بات ہے۔ یہ آپ کا علم۔ اور پھر آپ نے ذرا غور سے سنے، امام شافعی فرماتے ہیں جتنے ائمہ کرام ہیں وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں، سبحان اللہ اور امام ابو حنیفہ کی برکات آج دور بدل گیا، رنگ ڈھنگ بدل گئے، تبرکات لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو معاذ اللہ مشرک ہے۔ جس دن امام اعظم کا وصال ہو رہا ہے اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہو رہی ہے، بازار سے لا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جنازہ ہے۔ امام شافعی اسی دن پیدا ہوئے، ان کے والد اپنے بچے کو لے آئے اور کیا کہا یہ میرا بیٹا آج پیدا ہوا ہے، میں امام اعظم کے وجود سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے مجھے ان کی چارپائی کے نیچے سے گزارنے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات۔ محدثین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، نہیں، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اللہ میری مشکل حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں قبروں پہ جانا حرام ہے، آج کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی،